یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأصل وما في الوجود وسر الله كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لمن غلق الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ومظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر خوشنودی محمد وآل محمد کے لیے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہم اپنے عنوان کے تحت حقیقت دین اور اہل بیت کے عنوان سے آگے بڑھیں گے. گزشتہ گفتگو کا مختصر خلاصہ کہ دین اسلام کا مطلب ہے ایک ایسا قانون کہ جو اللہ کی طرف سے ہے. اگر آپ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا. اور اس دین کو سمجھنے کے لیے کہ یہ دین کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، کیسے سمجھا جائے کہ مکمل زندگی پر اس کا احاطہ ہے، تو علماء نے سمجھانے کے لیے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا: عقائد، احکام اور اخلاق. اگر کوئی شخص عقائد تو رکھتا ہے مگر احکام پر عمل نہیں کرتا تو اس کا دین کامل نہیں ہے. اور اگر کوئی عقائد پر اور احکام پر تو عمل کرتا ہے مگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو بھی اس کا دین کامل نہیں ہے. دین مکمل اور کامل ہونے کے لیے ان تینوں مرحلوں میں سے گزرنا ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو اور اخلاق بھی اعلیٰ ہو. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اصول دین میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ توحید ہے. اور توحید کے بعد توحید کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نبوت کو مانا جائے. اور اگر آپ خدا سے تمام رحمتیں اور برکتیں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو نبوت کو ماننا ہوگا.
نبوت کیا ہے؟ نبوت کا لفظ جو ہے، نبی کا لفظ جو ہے، یہ لفظ نبا سے نکلا ہے، اور نبا کے معنی ہے خبر کے، یعنی نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور ایک جملہ بھی کہتا چلوں ذہن میں آیا ہے کہ سننے والے کے لیے خبر ہمیشہ غیب ہوتی ہے، سننے والے کے لیے خبر ہمیشہ غیب ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی کو علم غیب ہے تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ غیب ہے، قیامت غیب ہے، پل صراط غیب ہے، جنت جہنم غیب ہے، تو ان سب غیب کی جو خبر دے رہا ہے وہ علم غیب رکھتا ہی ہے نا۔ عزیزان کرام، یہ مرتبہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی مقرر کیے، اور ایک روایت کے مطابق کہ 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہدایت کرنے والا نہ آیا ہو۔ ہر قوم میں ہادی آیا ہے، ہر قوم میں ہادی آیا ہے، اور اگر کسی قوم میں ہادی نہیں آیا، توجہ ہے، اگر کسی قوم میں ہادی نہیں آیا، ہدایت کرنے والا نہیں آیا، اللہ کی طرف سے خبر دینے والا نہیں آیا، تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اسے سزا نہ دے، کیونکہ اللہ کے عدل کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی بھیجے۔ کوئی بات سمجھ؟ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو کوئی درمیان میں ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو وہاں کے بھی اثرات رکھتا ہو، یہاں کے بھی اثرات رکھتا ہو، وہاں سے لے کے آئے یہاں دے، یہاں کی بات وہاں پہنچائے، تو اسے نبی کہتے ہیں۔ متوجہ ہے؟ انشاءاللہ تفصیلات میں آگے آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ نبی 1,24,000، یعنی 1,24,000 معلم ہیں، 1,24,000 استاد ہیں، ٹیچر ہیں، جو انسانیت کو سکھانے کے لیے آئے۔ اور اسے میں آسان کر دوں بچوں کے لیے کہ جس طرح آپ کی کلاسز ہوتی ہیں، سالانہ امتحان ہوتے ہیں، کورس چینج ہو جاتے ہیں، تو ایک بچہ ہے جو پہلی جماعت میں ہے، پھر دوسری میں گیا، پھر 10ویں میں گیا، پھر 16ویں میں پہنچا، متوجہ ہے؟ تو کلاسیں بدلتی رہیں، کورس بدلتے رہے، استاد بدلتے رہے۔ پہلی کا استاد 16ویں والے کو نہیں پڑھاتا، لیکن 16ویں والا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ پہلی جماعت کے طالب علم کو پڑھا لے۔ متوجہ ہے؟ تو نبی کون؟ استاد، معلم، امت کون؟ شاگرد۔ جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہے کتاب، استاد، معلم، طالب علم اور کتاب۔ اگر پہلی جماعت کا طالب علم ہے تو بھی استاد استاد ہی ہے، طالب علم ہی کہلائے گا، اور کتاب کتاب ہی کہلائے گی۔ اگر پڑھتے 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 پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا اور اب ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو بھی استاد استاد ہے، طالب علم ہی ہے، اور کتاب کتاب ہی ہے۔ یعنی اس پورے مرحلے میں کلاسیں تو بدلی ہیں، نہ استاد کا نام بدلا، نہ طالب علم کا نام بدلا، اور نہ کتاب کا نام بدلا۔ بس اللہ نے 1,24,000 کلاسیں قائم کی۔ توجہ ہے؟ کتنی؟ 1,24,000
کلاسیں قائم کی اور پہلی کلاس کا استاد تھا آدم. بے توجہ ہے. اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا, جیسے جیسے علمی ترقی ہوتی رہی استاد آتے رہے. بے توجہ. ایک بار بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان 1,24,000 استادوں میں نام نبی رہا. معلم کون تھا؟ نام کیا تھا؟ نبی. پڑھنے والے طالب علم اسٹوڈنٹ کا نام کیا تھا؟ امت. اور جو کتاب پڑھائی جاتی تھی جو اس نبی پر نازل ہو, یا سابقہ انبیاء کی کتاب کو مسلسل رکھا گیا کہ یہ انہیں پڑھائی جائے. بھئی یہی تھا سلسلہ. اب میرا نبی وہ نبی ہے کہ جسے 40 برس کی عمر میں نبوت نہیں دی گئی. 40 برس کی عمر میں نبوت نہیں دی گئی. نبوت کوئی میڈل نہیں ہے کہ آپ کی کارکردگی پر آپ کو دیا جائے گا, کہ آپ عبادت گزار ہیں آپ کو یہ میڈل دیا جاتا ہے کہ آج سے آپ نبی ہیں. آپ بڑے اچھے انسان ہیں آپ کو میڈل دیا جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں. نہیں, نبی وہ خود منتخب کرتا ہے اور تخلیق آدم سے قبل وہ منتخب کر چکا. اور رسول نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا آدم بین الماء والطین, کہ جب آدم کا خمیر پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. میں اس وقت بھی نبوت پر فائز تھا. اور پھر میرے نبی نے آگے بڑھ کے جملہ کہا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. میں بات سمجھ رہے ہیں. اور اسی چیز کو اب میں آیات نہیں پڑھوں گا لیکن اشارتاً گزر کے چلوں گا. سورہ آل عمران کی آیت 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, ہم نے نبیوں سے میثاق لیا کہ جب تمہارے درمیان وہ رسول آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا, اور تم آپس میں میرے ساتھ عہد کرو, وعدہ کرو, اور میں تم پر گواہ ہوں اس وعدے میں, اور اگر تم نے اس وعدے کو پورا نہ کیا تو نبوت سلب ہو جائے گی. بھئی عالم ارواح کا وعدہ ہے. متوجہ ساتھ ساتھ چلیے گا. میں بچوں کے ذہن میں سے وہ بات ہٹانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس پہ عالم اسلام ہم سے الجھا ہوا ہے کہ نبی 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے. بے توجہ ہے. یہ اہم گفتگو ہے. جب تک آپ یہ منزل نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس منزل کو سمجھیے کہ اللہ نے نبی کو عالم ارواح میں نبی بنا چکا تھا. جب تخلیق کیا اس وقت نبی بنا چکا تھا. اگر اس وقت نبی نہ بنایا ہوتا تو آسمانی کتابوں میں کبھی نہ کہتا کہ میرا نبی آنے والا ہے. قرآن نے آواز دی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اے رسول یہ تجھے لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی تورات اور انجیل میں, اور یہ تجھے اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اندھیری رات میں اپنے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے. توجہ ہے. آئیے ایک عبارت میں تورات سے پڑھتا چلوں. تورات یہ کتاب وہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے 1473 برس قبل سے لے کر کے 1512 برس قبل تک لکھی گئی, جسے تورات کہتے ہیں. اور اس کی 5 کتابیں ہیں بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. تورات جسے آپ بائبل کہتے ہیں, بائبل کے اندر یہ تمام کتابیں جمع کر دی گئی, اور ان کتابوں کو 2 نام دے دیے گئے ہیں, عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم.
اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ کتابیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی, اور نیو ٹیسٹمنٹ عہد نامہ جدید وہ کتابیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی. اور یہ ٹوٹل 72 کتابیں ہیں. یہ ٹوٹل 72 کتابیں ہیں, اور ان میں 45 کتابیں عہد نامہ قدیم میں ہیں اور 27 کتابیں عہد نامہ جدید میں ہیں. اب جسے تورات کہتے ہیں, یہ بائبل کی کتاب مقدس کی پہلی کتاب ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ جنہیں اگر بائبل کتاب مقدس کا اگر بچوں کو معنی نہیں معلوم تو میں انہیں سمجھا دیتا ہوں کہ جسے آپ بائبل کہتے ہیں یہ ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے جو بابلونیا میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جو سرزمین عراق اور اس یہ خطے میں نازل ہوئی تھی. اس علاقے کو بابلونک, پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے, ہم اسے اٹالی میں بابلونیا کہتے ہیں. تو یہ وہاں پہ لکھی گئی یا نازل ہوئی, ان سب کتابوں کو جب جمع کیا گیا تو اس کا نام بائبل دے دیا گیا. میں بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ تو اب بائبل کی پہلی کتاب تورات ہے جسے تورا بھی کہتے ہیں, اور اس کے اندر 5 کتابیں ہیں, یعنی 5 کتابوں کے مجموعے کو تورات کہتے ہیں. پہلی کتاب ہے کتاب پیدائش, کہ جس میں کائنات کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے, انبیاء کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے, ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے. پھر کتاب پیدائش کے بعد کتاب خروج ہے, کہ جس میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جس میں وہ مصر سے صحرائے سینا کی طرف گئے. میں جلدی چل رہا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. اور پھر تیسری کتاب جو ہے وہ احبار ہے, کہ جس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے, ان کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر کتاب عدد ہے, گنتی ہے, کہ جس کے اندر بنی اسرائیل کے قبیلوں کو کاؤنٹ کیا گیا ہے, ان کے کاموں کو تقسیم کیا گیا ہے. اور پھر آخری کتاب جو ہے وہ تثنیہ شرع ہے, کہ جس کے اندر شریعت کے قانون کو ریپیٹ کر کے لکھا گیا ہے. ایک صلوات کہہ دیجیے. تثنیہ شرع کا 18واں باب اور لائن نمبر 18, جسے آپ آیت نمبر بھی کہہ سکتے ہیں 18, کے اندر اللہ نے موسیٰ کو مخاطب کیا. تو میرے ساتھ سے چلیے گا, میری 30 سال سے زیادہ کی ریسرچ ہے تورات پر, انجیل پر اور دوسری آسمانی کتب پر. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ شیئر کرتا چلوں. ذہن میں آ گیا تو میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا یہاں پہ کہ یہ بیان کروں گا, لیکن اب ذہن میں آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. تو اللہ نے موسیٰ کی جانب وحی کی اور موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے, اے موسیٰ اپنی امت سے کہہ دے کہ میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے میری مانند یعنی موسیٰ کی مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں رکھوں گا, اور جو انسان اس کلام کو کہ جو وہ میرے نام سے کہے گا نہ مانے گا تو میں اس کا حساب لوں گا. توجہ ہے. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہارے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے. تو جلدی پڑھتے ہوئے, بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل. اب پوری تاریخ پڑھنے کا موقع نہیں ہے. میری مانند موسیٰ کی مانند ایک نبی برپا کروں گا. یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ. موسیٰ سے لے کر کے خاتم الانبیاء تک کئی نبی آئے, کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ کی مانند نبی ہوں. میں موسیٰ کی مانند نبی برپا کروں گا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ. ہم نے تمہاری جانب وہ رسول گواہ بنا
کے بھیجا جس طرح کہ ہم نے فرعون کی جانب بھیجا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جلدی جلدی سے میں پڑھ رہا ہوں. تو اللہ نے تورات میں کہا بنی اسرائیل سے کہہ دو، بنی اسرائیل سے کہہ دو میرا نبی آئے گا جو مانند موسیٰ ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ رسول کے مدینہ آنے سے پہلے یہودی کیوں یہاں آباد ہوئے. یہ تاریخ ہے، کبھی زندگی رہی موقع ملا تو آپ کو تاریخ سنائیں گے، لیکن یہ اس وقت تاریخ کا موقع نہیں ہے، صرف کتاب سنیں. تو اللہ نے موسیٰ کی مانند نبی برپا کیا اور اپنا کلام اس کے منہ میں رکھا. اپنا کلام یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں. وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ اللہ کی زبان میں کہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن بھرا پڑا ہے قل قل قل. بعظمت خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. بھئی یہاں تک بات پہنچ گئی. اب آگے چلیے ایک اور روایت پڑھتا چلوں. اب اگر یہ چھیڑ دیا تو عہد نامہ اگر قدیم کو چھیڑا ہے تو عہد نامہ جدید کو بھی چھیڑ دو. اور اگر حالات اور واقعات نے موقع دیا تو میں آپ کے سامنے شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی تورات اور انجیل سے بیان کروں. لیکن آج جتنا بیان کر دوں یوحنا عیسیٰ کے حوالے ان کی انجیل، یوحنا کی انجیل جسے جوانی بھی کہتے ہیں، اٹالین لینگویج میں جوانی اسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. تو ان کی انجیل اور 16واں باب، یوحنا کی انجیل 16واں باب، اور اس پوری میں پورا باب نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، یعنی اصحاب سے کہتے ہیں، اصحاب خاص سے کہتے ہیں کہ جو 12 تھے. کہا کہ دیکھو میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن تم میں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. بس میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، جب میں جاؤں گا تو اس فار قلید کو تمہارے پاس بھیج دوں گا. یہ فار قلید کون ہے؟ فار قلید کون ہے؟ اگر اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو فار قلید کے معنی ہے احمد. شارٹ کر دیا میں نے، اس میں بہت تفصیل ہے. فار قلید احمد. احمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے. اگر اس منزل پہ آ گیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں شان رسول اللہ پڑھوں. عیسیٰ نے کیا کہا؟ میرا جانا بہتر ہے، جب تک میں نہ جاؤں گا وہ فار قلید احمد نبی نہ آئے گا. سورہ صاد میں اللہ نے آواز دی، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور میرے بعد احمد نبی آنے والا ہے. میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، میں جاؤں گا تو رحمت للعالمین آئے گا. حضرت یحییٰ، اگر آج 2-4 منٹ اوپر ہو جائے تو معذرت. میری کوشش یہ ہوتی کہ جو گفتگو میں جس دن شروع کروں اسے کسی حد تک کمپلیٹ کر دوں تاکہ جو لوگ دوبارہ نہ آ سکے تو انہیں تشنجی نہ رہے. کیونکہ یہاں پہ پردیس ہے، ہماری پرابلمس ہے، کبھی کوئی پہنچ جاتا ہے کبھی نہیں پہنچ پاتا. اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جاؤں گا تو فار قلید آئے گا. حضرت یحییٰ جو پیش رو ہیں حضرت عیسیٰ کی، توجہ ہے کیا ہے؟ پیش رو. پیش رو کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی نبی کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دے. تو حضرت یحییٰ جنہیں جوانی کہتے ہیں، جن کا بپتسمہ دیا جاتا ہے کیتھولک چرچ کے اندر کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پانی میں دھوتا دیتے، تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا کرتے تھے.
جنہیں جوانی کہتے ہیں، کہ وہ اس پانی میں ایک ہوتا دے کے کہتے تھے کہ اب تیرا ایمان پاک ہو گیا تو ایمان پہ آ گیا. تفصیل میں نہیں جانا. اسے بپتسمہ بھی کہتے ہیں. یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود تلاش کر لیجیے گا. کیتھولک چرچ کے اندر، کیتھولک مذہب کے اندر تو حضرت یحییٰ لوگوں کو پاک کرتے تھے، بپتسمہ دیتے تھے. تو جو بیت لحم کے جو بڑے بڑے راہب تھے، عالم تھے، انہوں نے ایک گروپ ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے پتا کرو یہ کون ہے. انجیل پڑھ رہا ہوں، یوحنا کی انجیل پڑھ رہا ہوں. جب ان کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کون ہیں جو امت کو پاکیزہ کر رہے ہیں. توجہ سے جملہ سنیے گا. کیا تو مسیحا ہے؟ کیا تو مسیحا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تو ایلیا ہے؟ توجہ ہے. کہا نہیں. کہا کہ تو پھر نبی ہے؟ نبی ہے. کہا کہ میں تو اس کے پیروں کا جوتا کھولنے کے، تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی 3 شخصیات کے منتظر تھے، مسیح کے، ایلیا کے اور نبی کے. تو یحییٰ نے کہا نہ میں مسیح ہوں، نہ میں ایلیا ہوں، اور نہ میں وہ نبی ہوں. میری تو حیثیت یہ بھی نہیں کہ میں اس نبی کے جوتے کا تسمہ کھولوں. ارے جس نبی کا تسمہ کھولنے کے لیے ایک نبی یہ کہے میں اس لائق نہیں، آج کا بدبخت کہتا ہے محمد میرے جیسا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی کا نام احمد. یہاں پہ چند نبی میرے ساتھ چلیے گا. آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک روحانی معراج ضرور کروں. نبی کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین پر نام محمد ہے. اپنے نبی کی تعریف سنیے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی آل کو مانتے ہیں اور اس وجہ سے مانتے ہیں کہ حکم ہے میرے نبی کا کہ مانو. اگر نہیں مانا تو میرا اجر رسالت ادا نہیں کیا. تم مقروض ہو، قرضدار ہو. اگر مقروض اور قرضدار نہیں سمجھتے اپنے آپ کو تو تم میری نبوت کے حکم کے چور ہو، اور چور کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. میں نے تمہیں نبوت کا علم دیا ہے، دین سکھایا ہے، اس کی قیمت ہے. بنا قیمت کے اگر تم عمل کر رہے ہو، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک چور کی حیثیت ہے. اور اگر قیمت ادا کر کے عمل کر رہے ہو تو اب تم چور نہیں ہو، اس بات کے مستحق ہو کہ تمہیں اجر دیا جائے. انشاءاللہ پھر کبھی آگے بڑھیں گے. تو آسمانوں میں نبی کا نام احمد، زمین پر نبی کا نام محمد. جتنے نبی زمینی تھے سب نے کہا محمد نبی آنے والا ہے. آدم سے لے کر کے موسیٰ تک جتنے نبی آئے سب نے کہا محمد نبی آئیں گے. لیکن عیسیٰ واحد نبی ہیں جو کہتے ہیں کہ احمد نبی آئیں گے. وجہ کیا؟ کہ عیسیٰ آسمانوں کے رہنے والے تھے، انہوں نے وہ نام بتایا جو آسمانوں میں مشہور تھا. اب احمد اور محمد میں فرق کیا ہے؟ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے. میں عقیدہ نبوت پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، جو ہمارے اصول دین میں دوسرا ہے. آپ کہیں گے عدل مولانا بیچ میں سکھا کے نہیں. عدل جو ہے وہ تیسرا حصہ، دوسرا حصہ نہیں ہے. عدل توحید کا ہی حصہ ہے. بس مسلمانوں نے جب یہ کہا کہ اللہ جسے چاہے جنت میں ڈال دے،
تو وہاں پہ ہم خدا کا عدل لے آئے. وہ عادل ہے, وہ ہر چیز کو عدل کے پیمانے پہ دیکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اہل ہو نا اہل ہو سب کو برابر کر دے. محمد, احمد, محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے. عربی گرامر میں یہ لفظ جو ہے حامیم دال حمد سے نکلا ہے, جس کے معنی تعریف ہے. محمد کے معنی بھی تعریف, یہ بھی حمد سے نکلا ہے. اور احمد کے معنی بھی تعریف, یہ بھی حمد سے نکلا ہے. لیکن اس میں ایک فرق ہے. محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, احمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کرے. بات سمجھ؟ محمد جس کی تعریف کی جائے, احمد جو تعریف کرے. جب اللہ نے نور اول کو پیدا کیا تو اس نے اللہ کی تعریف کی. اب جب اللہ نے دوسری مخلوق تخلیق کرنا شروع کی, ملائکہ بنائے, تو ملائکہ نے پوچھا اے اللہ یہ ہم سے پہلے کون؟ کہا احمد, میری تعریف کرنے والا. انبیاء بنائے, یا اللہ یہ کون؟ کہا احمد, میری تعریف کرنے والا. پوری کائنات کو جو اس وقت تخلیق ہو رہی ہے انہیں حمد خدا سکھانے والا, تعریف خدا سکھانے والا احمد. انہیں آسمانوں میں نام احمد اور زمین پر نام محمد. محمد کسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے. احمد وہ جو تعریف کرے. یعنی معلوم یہ ہوا, میرے الفاظ سنتے چلیے گا, معلوم یہ ہوا جب نبی اپنے اصل گھر میں تھے, جب نبی اپنے اصل گھر میں تھے تو اللہ محمد تھا, نبی احمد. کہا زمین پہ, اے رسول اب تو زمین پہ جا. میں یہاں پہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ نبی کا معراج پہ جانا کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ حکم خدا پہ اپنی رضا کو مانگتے ہوئے, اللہ کی رضا کو مانگتے ہوئے, سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس جور کی دنیا میں آ گئے, اس ظلم کی دنیا میں آ گئے, تکلیفیں اٹھاتے رہے. یہ ہے مقام محمد. یہاں سے وہاں جانا کمال نہیں ہے, وہاں سے یہاں آنا. تو نبی جب اپنے اصل گھر میں تھے تو نبی احمد تھے, اللہ محمد تھا. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اے محمد تم زمین پہ جاؤ, اب تم محمد بن کے جاؤ, میں احمد بنوں گا, تمہاری تعریف کروں گا. کبھی طٰہٰ کہوں گا, کبھی یاسین کہوں گا, کبھی مزمل کہوں گا. بس حقیقت کی مرتبہ تھی. اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں آگے بڑھوں, آپ لوگوں کو دیر ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا میرے نبی کی عظمت یہ ہے کہ وہ تخلیق کائنات سے قبل بھی تھا. اس کا نام تعریف زمین پر آنے سے پہلے انبیاء اور ملائکہ میں مشہور تھی. اللہ نے اس کا ذکر مقدس کتابوں میں کیا, مگر اسی نبی کی نواسی, اسی نبی کی نواسی کہ جس کی یہ عظمت ہے بغیر چادر کے بازاروں میں پھرائی گئی ہے. عزاداران حسین یہ جملہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ زینب بد دعا کر دو. کہا کہ نہیں, ہم بد دعا نہیں کریں گے, ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, ہم امت کی بخشش کی دعا کریں گے. تاریخ میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جب کہا گیا کہ بد دعا کی جائے. تو عزیزان گرامی مرتبہ ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ دعوت فقہ ہے.
اسے سوچنا ہے آپ لوگوں نے. میں آج اس موضوع پہ نہیں بولوں گا, مجھے جلدی سے مصائب کے 2 جملے کہنے ہیں. آج آپ نے اس بی بی کو پرسہ دینا ہے ان کے شہزادوں کا جسے شریکت الحسین کہتے ہیں, جس کے بغیر قربانی حسین مکمل نہیں ہوتی, جس کے خطبوں کے بغیر دین بچتا نہیں ہے. اس بی بی کو پرسہ دینا ہے, اس بی بی کو پرسہ دینا ہے کہ جسے نانا نے ام المصائب کہا ہے. ہاں, آپ نے آج شہزادی کو پرسہ دینا ہے ان کے 2 لالوں کا کہ جن پر انہوں نے گریہ نہیں کیا. کربلا کی مائیں عظیم مائیں ہیں, عجیب مائیں ہیں کہ جنہوں نے ممتا کی ڈکشنری ہی بدل دی. مائیں دعا مانگتی ہیں, اے اللہ ہمارا بچہ جوان ہو, بڑا ہو, پھلے پھولے. مگر یہ کربلا کی مائیں ہیں کہ جن کے دل میں یہ تمنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا لال مارا جائے, سب سے پہلے میرا بیٹا مارا جائے, سب سے پہلے میرا بیٹا مارا جائے. بس آپ نے گریہ کیا, مجلس مکمل ہو گئی کہ جملہ سنتے چلیے گا. شب عاشور زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے قریب بٹھایا. اپنے قریب بٹھانے کے بعد کہا کہ شہزادوں کل اس گمان میں نہ رہنا کہ تم علی کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, حسین کے بھانجے ہو, بلکہ کل میدان میں اس طرح جنگ کرنا کہ لوگ تمہاری جنگ دیکھ کر کے پہچان جائیں یہ علی کا خون ہے. اور سنو, جب مقتل میں جانا تو یہ مت کہنا کہ ہم علی کے نواسے ہیں, یہ نہ کہنا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, بلکہ یہ کہنا کہ ہم حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں. بس عزادارن حسین, ایک بار عاشور کے دن دفتر قربانی کھل چکا ہے کہ ایک بار آنو محمد زینب کے سامنے آئے. کہا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں مرنے کے لیے کہا تھا, ابھی تک تم زندہ ہو. کہا کہ اماں جب ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں ان سے اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ اجازت نہیں دیتے. دیکھیے جس طرح زینب کے لیے مشکل ترین عمل ہے علی اکبر کو قتل کی اجازت دینا, اسی طرح حسین کے لیے مشکل ترین ہے آنو محمد کو مقتل میں بھیجنا. جتنی محبت زینب کو علی اکبر سے ہے اتنی ہی محبت حسین کو آنو محمد سے ہے. بس عزاداران حسین, جب اجازت نہیں مل رہی تو ایک بار بی بی نے کہا کہ جاؤ چچا عباس کو بلا کے لاؤ. عباس آئے. کہا کہ عباس حسین کو بلا کے لاؤ. حسین آئے. کہا کہ حسین تجھے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دے. حسین نے اجازت دی. بچے مقتل میں گئے. ایک نے میمنہ سے, ایک نے میسرہ سے حملہ کیا, حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ یہ فرات کے کنارے پہنچے اور پھر یہ شہید ہو گئے. میں جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں. جب شہید ہوئے تو امام ان کے پاس پہنچے تو ایک بچہ اپنی جان دے چکا تھا اور ایک اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. امام نے شہزادے کو اپنی آغوش میں لیا. شہزادے کی آخری سانسیں ہیں اور کہتے ہیں مامو جان ہماری ماں کو ہمارا سلام دینا. مامو جان ہماری ماں کو ہمارا سلام دینا اور یہ کہنا اماں آپ نے منع کیا تھا نا کہ فرات پر جب پہنچو اور قبضہ کر لو تو پانی نہ پینا. سکینہ پیاسی ہے, ہماری ماں سے کہہ دینا ہم نے فرات پہ قبضہ تو کیا, پانی نہیں پیا. بس یہ 2 لاشیں تھیں. عباس اور مولا حسین نے اٹھا کے گنج شہداء میں لائے. جب لائے اور بی بی آئی, آپ نے اب اس بی بی کو پرسہ دینا ہے.
آئے اور بیوی کو بلایا گیا. سارا میں مقتل چھوڑ رہا ہوں. بیوی دو لاشوں کے درمیان میں بیٹھی, ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد کہا میرے شہزادوں اب بتاؤ میں حسین پر کسے قربان کروں. اب میں حسین پر کسے قربان کروں. لیکن بیوی روئی نہیں, کیونکہ بیوی پہ ذمہ داریاں اتنی ہیں. اگر بیوی آنا محمد پہ روئے تو حسین پہ کون روئے گا؟ اگر بیوی آنا محمد پہ روتی ہے تو لیلا کو سہارا کون دے گا؟ رباب کو سہارا علی اصغر کا کون دے گا؟ بیوی اپنے شہزادوں پہ نہیں روئی. بیوی نہیں روئی. جب کربلا سے چلی ہے تو بھی نہیں روئی. جب زندان میں قید گزار رہی ہیں اور رہائی کے وقت شہزادوں کے سر آئے ہیں تو بھی نہیں روئی. حتیٰ کہ کہنے والے نے سید سجاد سے کہا کہ سب سروں پر ان کے وارث رو رہے ہیں. اے سجاد ہمیں بتا کیا یہ دو بچے لاوارث ہیں؟ کہا کہ ایسا نہ کہنا. بیوی شام سے کربلا آئی. جب کربلا پہنچی اپنے بھائی کو سارے دکھ بتائے مگر اپنے شہزادے پہ نہیں ہوئی. مدینے پہنچی, نانا کی قبر پہ آئی, نانا کی قبر پہ سلام کیا, حسین کی سنانی سنائی, تمام واقعات دہرائے مگر آن محمد کا ذکر نہیں کیا. پھر ماں کی قبر پہ گئی, ماں کی قبر پہ گئی. جب ماں کی قبر پہ پہنچی سب کچھ بیان کیا, نہیں کیا تو انہوں محمد کو بیان نہیں کیا. پھر ایک وقت آیا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی, اور داخل ہونے کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ گئی کہ جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے. دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہے. اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹا میں نے تم سے کئی بار کہا ہے کہ اگر کوئی سائل آ جائے, کوئی ضعیف آ جائے تو اس کی حاجت فوراً پوری کر دیا کرو. یہ بیوی کیوں بیٹھی ہے؟ تو بیٹیوں نے کہا بابا آپ نے پہچانا نہیں, یہ ہماری ماں ہے. عبداللہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں اسرائیل ایسا کیا ہو گیا کہ میں تمہیں پہچان نہ پائے. کہا عبداللہ جس کا بڑا گھر اجڑ جائے. ایک بار نگاہ اور محمد کے حجروں پہ پڑی تو جیسے ہی دیکھا اور دیکھ کر کے گریہ بلند کیا, آواز بلند کی, اے میرے شہزادوں ماں کو معاف کر دینا کہ وہ تم پر رو نہ سکی. وہ حسین پہ روتی یا تم پر روتی. یا حسین یا حسین یا حسین